آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، لڑکیاں موجود ہیں، ان سے چہرے پہ داڑھی ہو نا، لڑکی کیا کہتی ہے اس کے چہرے پہ داڑھی، داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ اسمارٹ، جس کی داڑھی ہونی۔ اور یہ محبت کس سے کرتی ہے پتہ ہے یہ عورتیں؟ امام حسین سے۔ ان کا دعویٰ ہے امام قاسم کی مہندی نکالتی ہے اور کہتی ہے مولوی ملاؤں کو کیا سمجھتا ہے، ہم تو امام قاسم کی مہندی نکالیں گے کیونکہ ہمیں عشق ہے نا۔ اللہ تمہارا عشق سلامت رکھے۔ ہر جگہ تو بیچارہ مولوی ہی پس رہا ہے، کاش کے لوگوں کو پتا چلتا کہ مولوی کا مطلب کیا ہے۔ دو کوڑی کا مولوی، دو کوڑی کا مولوی کب تک کہتے رہو گے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا۔ اٹھا کے لغت دیکھ، اٹھا کے لغت دیکھ، جس کو اللہ والا بول رہے اس کو دو کوڑی کا بھی بول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ پر تیری ماں حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں جانے کے قابل نہ ہوتا اگر اس مولوی نے جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اتنی بے عزتی مولویوں کی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا کسی ڈاکٹر کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ یا کسی وکیل کو بھی اتنی ذلت سے یاد کرتے ہو؟ جب تک کہ قوم علماء اور سچے علماء، سچے علماء جس کی ڈیفینیشن میرے امام نے بیان کی، سچا عالم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نشاندہی کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب تک کہ قوم علماء کی قدر کرتی رہے گی اس وقت تک یہ قوم خود قدر کے قابل رہے گی۔ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دو گے اس دن سے تمہیں زوال آ گیا، زوال آ گیا، زوال۔ اس لیے آج لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر تو بنانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ چپراسی تک بنا دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ تم عالم کی قدر ہی کیا کرتے ہو؟ جب علماء اٹھ جائیں گے پھر زمین پہ امان باقی نہیں رہے گی۔ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ بھی ایک عنوان ہے، برا نہیں مانے۔ امام قاسم، ہم تو ان کے موروثی غلام ہیں امام، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں قاسم کی مہندی نکالنے والی میری بہن، اگر مدینے میں بھی ان کی شادی ہوتی تو آپ مہندی ثابت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آج کل 1400 سال کے بعد کا مرد نہیں لگاتا، کبھی کسی مولانا کو دیکھا لگاتا؟ کسی شریف آدمی کو دیکھا لگاتا ہے؟ جب آج کل کا غلام نہیں لگاتا، وہ تو قاسم تھے نا جی، ماشاءاللہ قاسم تھے، ابن حسن تھے، وہاں تو قدم قدم شریعت پر تھا، وہ کیا لگاتے؟ لیکن کربلا میں اگر تم مہندی لے کر آئے ہو تو میں پوچھتا ہوں جہاں بچوں کو پینے کے لیے پانی نہ تھا وہاں قاسم کی مہندی کے لیے پانی کہاں سے آ گیا تھا؟ شرم کرو۔ لیکن بہرحال چلیں، اس کو نہیں کہتا، یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، امام حسین سے محبت کرتی ہو میری بہن، اور کہتی ہے کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ خیر ہے، حد ہے، امام حسین سے تجھے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ان سے تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا وہ بغیر داڑھی کے تھے؟ واہ، بہت خوب۔ تو رسول اللہ کی عاشقہ بنتی ہے اور کہتی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تو بتا کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی، تو داڑھی والے کا انکار کر کے اس کی بے عزتی اور انسلٹ نہیں کر رہی ہے، تو رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور جن عورتوں نے رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا ان کو کہیں پناہ نہیں ملی۔ بلکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میرے دل کا درد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب تو حالات یہ آ چکے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا، کیونکہ لوگ ورگلا رہے سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، وہاں کیا ملا، وہ مسلمان ہے، 2 کرے گا، 3 کرے گا، 4 کرے گا، اتنے بچے پیدا کرے گا، ایسا کرے گا، ویسا کرے گا۔ میں کہتا ہوں سن لے، جو منکر اسلام
خدا کا وفادار نہ ہوا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا. اللہ اکبر. میری بہن جتنا پیار رسول اللہ کا غلام بیوی کو دیتا ہے اتنا پیار کوئی نہیں دے سکتا. ربی کا سچا غلام. کچھ داڑھی والوں نے بدنام کیا, میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں. میں آپ کو شکر کے طور پہ اللہ جانتا ہے حقائق کو, اللہ حقائق کو جانتا ہے, سچی بات کر رہا ہوں. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میری شادی جب میرے سسرال میں ہوئی صرف 4 مہینے کے بعد میرے سسر نے یہ فیصلہ کیا تھا میری جتنی بیٹیاں ہیں میں ساری بیٹیاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ کے ساتھ نکاح کروں گا. کچھ تو سوچا ہوگا اس شخص نے. داڑھی والا جو رسول اللہ سے سچا عشق کرتا ہے. یہ گفتگو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے شاید کہ سن بھی رہے ہوں, اس گھر کے لوگ سن بھی رہے ہوں میں کوئی, اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. داڑھی والا جتنا پیار دے سکتا ہے بیوی کو اتنا, لیکن رسول اللہ کا سچا وفادار. داڑھی والا دوسری کر سکتا ہے, تیسری کر سکتا ہے, مگر وہ داڑھی والا بیوی کو دھوکہ دے کر کسی ناجائز حرام بستر پہ نہیں سو سکتا. جب ایک عورت نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت انٹرویو لیتے ہوئے کہا تھا تو نے وہ مذہب قبول کر لیا جو مسلمانوں کا ہے اور تو اس سے شادی کرے گی جو مسلمان ہے جو دوسری تیسری کرتے ہیں. تو اس عورت نے جواب دیا تھا, کہا ہاں دوسری تیسری کرے گا مجھے منظور ہے, کیونکہ میں مطمئن رہوں گی کہ میرا شوہر کہیں ہے, اوروں کی طرح تو نہیں کہ جو ہے وہ بے چین رہوں گی کہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا, کس کے ساتھ رات گزار رہا ہوگا. میرا شوہر رسول اللہ کا غلام ہے, جہاں ہوگا جائز بستر پہ ہوگا, کسی کے ساتھ رنگریریاں نہیں کر رہا ہوگا. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ہمارے مذہب کو آر نہ سمجھو. یہ مذہب انگریزوں کی میز پر ترتیب نہیں پایا, یہ مذہب آسمان سے اتارا گیا ہے. جس نے اتارا وہ وعدہ لا شریک ہے, جس نے اترا ہے وہ صادق الوعد الامین ہے, جو لے کر کے اترا ہے وہ جبریل امین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بغیر شادی کے رہ لو, بغیر رشتے کے رہ لو, مگر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے مت بھاگو. میں ان لڑکیوں کو جانتا ہوں, ہم مسائل پبلک لیول کے لوگ ہیں. میری مالیگاؤں والے سن رہے تو انہیں پتا ہوگا, مالیگاؤں میں رہنے کے بعد ہم پبلک لیول پہ رہنے والے لوگ ہیں. لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, لوگوں کے معاملات ہمارے. 4 عورتوں 4 بچوں کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا. 10 سال پہلے کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی, ماں پکڑ رہی تھی, باپ پکڑ رہا تھا. اس وقت تو جنون تھا, 4 پیدا کر کے بھاگا, آج تک منہ نہیں دکھائی. نہ دین کی رہی, نہ دنیا کی رہی, نہ مذہب کی رہی, نہ مسلک کی رہی, نہ دنیا کی رہی, نہ آخرت کی رہی. بھائی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں, گھر والے پناہ دینے کے لیے تیار, بھیک مانگ رہے. مدرسوں میں آ کے کہتے ہیں ہمیں رکھ لو, جھاڑو دلوا دو ہم سے. یہ حالات ہیں. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اتنی نادان نہ بنو, بلکہ میں مسلمان بیٹیوں سے کہتا ہوں رشتے اچھے نہیں آتے, گھر بیٹھے زندگی گزار لو. ہوگا کیا, جو کنواری رہ کر پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گی اللہ تمہیں جنت میں وہ شوہر دے گا وہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. جناب مریم کنواری رہ کر کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کی پاکی کی برکت ہے کہ جنت میں اللہ مریم کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں, پاک دامنی بڑی چیز ہے, پاک دامنی بڑی چیز ہے. یہ کیا بھاگنا بھگانا, سب یہ سیریلوں کی طرف تم زندگی گزار رہے ہو, سب دنیا میں لے لو گے. آخرت کے لیے, آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ, دنیا سب فنا ہونے والی, آخرت باقی رہنے والی.